بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں کہ جس دن کسی بھی نبی پیغمبر کی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر سفارش کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی ہے کہ اگر لکھنے کی بات کی جائے تو دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شان مصطفیٰ کوئی ہستی جانتی ہے وہ رب کعبہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی ہستی شان خدا جانتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ اور آج کی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شیطان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس سے ہونے والے سوالات کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس ہونے والی ملاقات کے احوال سے آگاہ کریں، یہ بتانا بھی ضروری ہے جب رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں اور شیطان کو آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ تعظیمی کرنے کو کہا تو یہ انکاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لعین کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ چونکہ شیطان کے جنت سے نکل جانے کی وجہ انسان ہوا تو اپنے حسد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا کہ جس کی وجہ سے ان پر نہایت دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب شیطان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے بدبخت، یہ بتا کہ بنی آدم کے کون سے غدار تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ کرنے میں معاونت کرتے ہیں؟ تو شیطان ملعون نے جواب دیا کہ جب ہم بنی آدم کو کنجوس، مقیم، بدخواہ، سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو اسے چھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام عادات جمع ہوتی ہیں تو ہم اس کا نام شیطان یعنی سرکش رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پروردگار کے پاس سفارش کریں کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بھر لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے پر کیا سجدہ کروں گا؟ پھر شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے۔ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت تو مجھ کو یاد کرو کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد و غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے، بیوی اور گھر والے یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ وہ جہاد سے با کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان ملعون کھڑا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کم بخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے ہاتھوں بھیجا ہے۔ شیطان نے عرض کیا تاکہ آپ مجھ سے حسب منشا کچھ پوچھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی
ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नमाज के मुतालिक पूछा कि ए मलऊन मेरी उम्मत को नमाज बाजमात से क्यों रोकता है। अर्ज किया कि हुजूर जिस वक्त आपका कोई उम्मती नमाज बाजमात के लिए घर से निकलता है तो मुझे घेर लेता है, जब तक वो वापस नहीं होता मैं इसी मर्ज में मुब्तला रहता हूँ। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तू इनको इल्म और दुआ से क्यों रोकता है। अर्ज किया कि इनकी दुआ से मैं अंधा और बहरा हो जाता हूँ, मुझे उस वक्त शिफा होती है जब वो फरागत पाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनको कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है। अर्ज किया कि रात से मैं गले की तरह आग में पिघलता रहता हूँ। फिर आपने फरमाया इनको जिहाद से क्यों रोकता है जबकि वो जिहाद के लिए निकलने का इरादा करते हैं। अर्ज किया जब वो जिहाद के लिए निकलते हैं तो उस वक्त मेरे कदमों में जंजीर डाले जाते हैं यहाँ तक कि वो वापस ना लौटे। इसी तरह जब वो हज को जाते हैं इनकी वापसी तक मेरे गले में तोक और पाँव में जंजीर डाले जाते हैं। इसी तरह जब वो सदके का इरादा करते हैं तो मेरे सर पर कुल्हाड़े चलते हैं जो मुझे ऐसे काटते हैं जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले जलीले से हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, शैतान के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना